الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله میرے ساتھ مل کے پڑھے بابا سے بلند پڑھئے گا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے میں دل کی گہرائیوں سے ان تمام ساتھیوں کو اس روحانی و عرفانی محفل کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ تمام حضرات اپنا قیمتی وقت نکال کے
اس روحانی محفل میں موجود ہیں، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مہینہ شعبان کا ہے اور اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سکون، میری جان سے زیادہ عظیم شخصیت، میرے ماں باپ کی جانوں سے زیادہ عظیم شخصیت حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارکہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ جس وقت میں چھوٹا تھا تو بڑے شاندار پیمانے پر جگہ جگہ امام اعظم ابو حنیفہ کانفرنسز کا انعقاد ہوتا تھا، لیکن اب میں محسوس کرتا ہوں کہ ہم نے کئی بزرگوں کو بلا دیا۔ ہماری نسلوں کو پتہ نہیں ہے کہ داتا صاحب کہاں پیدا ہوئے، کس طرح سے بر صغیر پاک و ہند کا رخ کیا اور کیا کارنامے انجام دیے، نہیں پتا۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہاں پیدا ہوئے، اصل نام کیا تھا، کیا دین کے کارنامے انجام دیے، نہیں پتا۔ حالانکہ ہم ان کے مقلد ہیں اور انہی کے بتائے ہوئے طریقے پر عبادتوں کے تمام معاملات ہمارے چلتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں نہیں پتا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ میں مسجد انتظامیہ سے بھی کہوں گا کہ جتنے بھی بزرگان دین کے آراس یعنی عرس کی محفلیں آئیں، ٹھیک ہے محدود پیمانے ہی پر صحیح، لیکن آپ اپنی مسجد کے ممبر اور محراب سے ان بزرگوں کا تذکرہ ضرور کریں، تاکہ ہماری نسلوں کو پتہ چلے کہ جن کے ہم ماننے والے ہیں، جن کے ہم پیروکار ہیں، وہ کتنی خوبیوں کے مالک تھے۔ تو یہ ضرورت ہے آج کے دور میں۔ تو میں چند باتیں مہینے کی مناسبت سے، ایسی باتیں کہ جو آپ کی نالج میں اضافے کا سبب بنے، عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اپنے دل و دماغ میں اسے بسانے کی کوشش کیجیے گا۔ حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سن ولادت میں اختلاف ہے۔ ایک قول 61 ہجری کا ہے، ایک قول 77 ہجری کا ہے اور ایک قول 80 ہجری کا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 80 ہجری میں اس دنیا میں جلوگر ہوئے۔ فارسی النسل تھے، والد محترم کا نام ثابت تھا، ثا الف با تا ثابت۔ جد کریم کا نام یعنی دادا کا نام زوتی تھا، زا واو توا یا زوتی، اور بعض نے کہا کہ زوتا تھا، بعض نے یا کی جگہ پر الف کا استعمال کیا۔ یہ زوتی فارسی النسل تھے، فارس کے رہنے والے تھے،
حضرت زوطی نے اسلام قبول کیا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور میں۔ حالات نے ایسا پلٹا کھایا اور معاملات ایسے ہو گئے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مدینہ شریف چھوڑنا پڑا، مدینہ شریف سے ہجرت کرنی پڑ گئی، کیونکہ خارجیوں کا فتنہ اپنے عروج پر پہنچ رہا تھا۔ اور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ خارجی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے، اہل بیت سے شدید نفرت کرنے والے لوگ۔ سادات کرام کبھی خون خرابہ سادات کرام نے پسند نہیں کیا، کبھی جھگڑے میں پہل نہیں کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حالانکہ ماننے والے کافی تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے میرے آقا کا مدینہ شریف خون سے رنگین ہو جائے، مدینہ شریف سے ہجرت کر کے کوفے چلے گئے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے میرے نانا کا مدینہ شریف خون سے رنگین ہو جائے، مدینہ شریف سے ہجرت کر کے مکے چلے گئے اور پھر کربلا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ زہر دیا گیا، تلواریں نکل سکتی تھی لیکن تلواریں نہیں نکلی، جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حضور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھی کہ حضرت مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی آپ کو قتل نہ کر دے، تو آپ ایسا کریں کہ میرے ساتھ میرے علاقے میں چلیں۔ آپ فرمانے لگے ہوئے امیر معاویہ میں اپنے آقا کے مدینے کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا۔ تو گورنرز کانفرنس ایک بار جب ہوئی تو حضور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت میں ایسا کرتا ہوں، ایک فوجی دستہ بھیج دیتا ہوں جو آپ کی چاروں طرف سے حفاظت کرے گا۔ فرمانے لگے میں مدینہ شریف کے لوگوں پر تنگی کرنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، جام شہادت نوش فرمایا لیکن تلوار نہیں نکالی۔ تو یاد رکھو کہ یہ تو میں ذکر کر رہا تھا سادات کرام کا حصول برکت کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا۔ سادات کرام نے کبھی لڑائی کو پسند نہیں کیا، کبھی لڑائی میں پہل نہیں کی۔ جتنے بیٹھے ہو یہ بات ذہن میں رکھ لو، ہاں کبھی میدان اگر آن پڑا اور سادات کرام 72 کی تعداد میں ہو یا 82 کی تعداد میں ہو اور سامنے 22,000 کا لشکر جرار ہو، خدا کی قسم سیدوں کے بچوں نے بھی اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائے، وہ آگے بڑھتے چلے گئے اور جام شہادت نوش کیا۔ تو اللہ اکبر، کبھی بھی جھگڑوں کو پسند نہیں کرتے، ہمیشہ صلح صفائی کی باتیں کرتے۔ تو اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مدینہ شریف سے ہجرت کرنی پڑ گئی، کوفے پہنچ گئے۔ حضرت زوطی کو جب پتا چلا کہ پیارے علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مدینہ شریف سے ہجرت کر کے کوفے آ گئے، تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ زیارت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خاطر حضرت زوطی نے اپنا فارس ہی چھوڑ دیا اور یہ بھی ہجرت کر کے کوفے آ گئے۔ اب یہ حضرت زوطی کی خوش قسمتی تھی کہ صبح جب کام پہ جاتے تو فجر کی نماز پڑھتے، چہرہ علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زیارت فرماتے، اور شام میں جب گھر کی طرف جانے کے لیے رواں دواں ہوتے تو عشاء کی نماز پڑھتے اور چہرہ علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زیارت فرماتے۔ اللہ اکبر، آتے جاتے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی قربت انہیں حاصل رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زوطی پہ کرم فرمایا۔ یہاں حضرت زوطی کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے سے نوازا کہ جن کا نام ثابت رکھا گیا۔ اب یہ نام حضرت زوطی نے خود رکھا یا پیارے علی نے رکھا، اس پر بھی ایک بحث ہے۔ مختصر یہ کہ جب ثابت پیدا ہوئے ننھے شہزادے تو حضرت زوطی اپنی گود میں لے کر حضرت ثابت کو
حضرت پیارے علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی گود میں لیا اور بہت پیار کیا اور تہنیک فرمائی۔ عربی زبان میں تہنیک کہتے ہیں کہ کوئی بزرگ اپنے منہ میں کوئی میٹھی چیز چبائے جیسے کہ کھجور وغیرہ اور اسے نکال کر پھر بچے کے تالو سے لگا دے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے یہ دلیل پکڑی جاتی ہے چونکہ اللہ والے کا تبرک یا لعاب یا اس کے منہ میں چبائی گئی میٹھی چیز بچے کے منہ میں گئی ہے تو انشاءاللہ تعالی اس بچے کے اخلاق اچھے ہوں گے، اس کا کردار اچھا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت علی نے ابھی ننھا سا وجود ہے حضرت ثابت کا، حضرت ثابت کو ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازا۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ دیکھو بزرگوں کی دعائیں کیسی ہوتی اور کیسا رنگ لے کے آتی ہیں۔ فرماتے ہیں یہ حضرت ثابت کو جو مولا علی نے دعائیں دی یہ انہی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ثابت کے یہاں امام اعظم ابو حنیفہ جیسی شخصیت کو پیدا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ شان ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ اصل نام نعمان تھا، کنیت نام پر غالب آ گئی۔ اور آج دنیا میں آپ کسی سے پوچھیں ابو حنیفہ کنہیں کہتے ہیں تو وہ فوراً بتا دیں گے کہ حنفیوں کے جو امام ہیں ان کا نام ابو حنیفہ، لیکن اصل نام جو ہے وہ نعمان تھا اور کنیت یہ نام پر غالب آ گئی۔ آگے بڑھتے ہیں ہم۔ اب یہ جو ابو حنیفہ کنیت ہے اس پر بڑی گفتگو ہے، علمی دنیا کے لوگوں نے بڑی گفتگو کی ہے اس پر، لیکن میں مختصراً چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ بات آپ کے دل و دماغ میں آئے۔ بعض کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا حلقہ درس جو تھا نا وہ بہت وسیع تھا، بہت بڑا تھا۔ تو آپ کے جو شاگرد تھے وہ قلم دوات اپنے پاس رکھا کرتے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو بات ارشاد فرماتے اسے تحریر کر لیتے۔ کہتے ہیں کہ عراق والے جو ہیں وہ دوات کو حنیفہ کہتے ہیں، اس وجہ سے امام اعظم کو ابو حنیفہ کہا جانے لگا، یعنی کہ دوات والے۔ بعض کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ مائع مستعمل کے استعمال کو درست نہیں سمجھتے تھے، یعنی جس پانی سے آپ نے وضو کیا اسے دوبارہ وضو ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، تو اسے آپ درست نہیں سمجھتے تھے مائع مستعمل کے استعمال۔ میں نے موٹی سی مثال، تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ امام اعظم کے ماننے والوں نے ٹوٹیوں کا استعمال شروع کیا، نلکوں کا، تو ٹوٹی کو چونکہ عراق والے حنیفہ کہتے ہیں اس وجہ سے امام اعظم کو ابو حنیفہ کہا جانے لگا۔ اللہ اکبر۔ اور بعض نے کہا کہ امام اعظم کی ایک صاحبزادی تھی جن کا نام حنیفہ تھا، اس وجہ سے امام اعظم کو ابو حنیفہ کہا جانے لگا، لیکن لوگوں نے اس کا علماء کرام نے شدید طریقے سے رد فرمایا اور کہا کہ امام اعظم کی کوئی صاحبزادی نہیں تھی، ان کے صرف ایک صاحبزادے تھے کہ جن کا نام حضرت حماد تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے آپ، اب جو باتیں ہیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، ذرا غور سے سنیے گا آپ۔ فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے بیان کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر الحمدللہ تورات شریف میں بھی موجود ہے۔ امام اعظم کا ذکر جو ہے وہ تورات شریف میں بھی موجود ہے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تورات شریف حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی اس میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب علیہ السلام کی امت میں ایک نور ہوگا جس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی۔ ایک نور ہوگا جس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی۔ اچھا صاحب، آپ گوگل پہ چلے جائیں، ابو حنیفہ لکھیں آپ تو کچھ بزرگوں کے نام آئیں گے، ابو حنیفہ ابو حنیفہ ابو حنیفہ، تو آپ کہیں کہ شاہ صاحب اتنے نام کے ابو حنیفہ ہے؟
کیا پتا کہ اس سے مراد وہ بزرگ ہوں، کیا پتا اس سے مراد وہ بزرگ ہوں۔ تو اس بات کی کیا دلیل ہے کہ اس سے مراد نعمان ابن ثابت ہیں، اس ابو حنیفہ سے مراد نعمان ابن ثابت ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ جماعت علماء میں، پوری جماعت علماء میں سراج الامہ یعنی امت کا چراغ یہ لقب ہے تو صرف امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے۔ فرماتے اس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ اس سے مراد نعمان ابن ثابت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ علامہ موفق بن احمد مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابھی دیکھیے آپ کو کنیتیں جو میں روایت پیش کر رہا ہوں کنیتیں ملیں گے کہ حضور نے فرمایا میری امت میں ایک مرد پیدا ہوگا جس کا نام ابو حنیفہ ہوگا، وہ قیامت میں میری امت کا چراغ ہے۔ حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ اکبر۔ علامہ موفق بن احمد مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت سیدنا جبریل امی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت لقمان کے پاس حکمت کا اتنا بڑا ذخیرہ تھا، آپ نے باتیں سنی ہوں گی حضرت لقمان کے حوالے سے، وہ حکیمانہ گفتگو فرمایا کرتے تھے، حکمت کا اتنا بڑا ذخیرہ تھا کہ اگر وہ اپنے خرمن حکمت سے ایک دانہ بیان فرماتے تو ساری دنیا کی حکمتیں آپ کے سامنے 10 بستہ کھڑی ہو جاتی، ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جاتی۔ یہ جب حضور نے بات سنی تو حضور علیہ السلام نے خیال فرمایا کاش کہ میری امت میں بھی کوئی ایسا شخص ہوتا کہ جو حضرت لقمان کی حکمت کا سرمایہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ابھی حضور علیہ السلام نے یہ خیال فرمایا کہ جبریل امی دوبارہ نازل ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں ایک ایسا مرد پیدا ہوگا جو حکمت کے خزانوں سے ہزاروں حکمتیں بیان کرے گا اور آپ کی امت کو آپ کے احکام سے آگاہ کرے گا، اس کا نام ابو حنیفہ ہوگا۔ اچھا اب دیکھیں میری طرف آپ، جب یہ بات جبریل نے کی نا تو حضور علیہ السلام نے اپنی پیاری نگاہ جماعت صحابہ پر ڈالی۔ نگاہ نبوت سب کچھ جانتی ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ نگاہ نبوت جانتی ہے کہ ابو حنیفہ کب پیدا ہوگا، ابو حنیفہ کب پیدا ہوں گے، اور جب ابو حنیفہ اپنے وطن سے مکے آئیں گے تو اس وقت کن صحابی رسول سے ملاقات ہوگی ابو حنیفہ کی، حضور سب جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے جماعت صحابہ پر نظر ڈالی اور حضرت انس ابن مالک کو اپنے پاس بلایا، فرمایا انس ادھر آ۔ تو حضرت انس ابن مالک حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پہنچے تو حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن نکالا، اور نکالنے کے بعد حضرت انس ابن مالک کے منہ میں داخل فرمایا، فرمایا انس یہ امانت ہے ابو حنیفہ کے لیے، یہ امانت ہے ابو حنیفہ کے لیے، جب تمہاری ملاقات ابو حنیفہ سے ہو تو میری یہ امانت ابو حنیفہ کے منہ میں داخل کر دینا۔ اللہ اکبر۔ یہ شان ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو ابھی تک کنیتیں ابو حنیفہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، اب حضور نے بالکل واضح کر دیا، حضور نے فرمایا میری امت میں ایسا شخص پیدا ہوگا جسے نعمان کہا جائے گا اور اس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی۔ اب دیکھیں نام بھی بتا دیا، کنیت بھی بتا دی۔ نعمان کہا جائے گا، کنیت ابو حنیفہ ہوگی، وہ اللہ کے دین کو اور میری سنت کو زندہ کرے گا، اللہ کے دین کو اور میری سنت کو جو ہے وہ زندہ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ شان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اگر میرے پاس وقت ہے تو بتائیں تھوڑی۔ حضور علیہ السلام کے یہ پیارے کلمات سنیں آپ جتنے بیٹھے۔
اور اپنی زبانوں کو سبحان اللہ سے تر رکھے آپ۔ نعت خوانی میں تو بڑی آپ کی زبان سے سبحان اللہ اور ماشاءاللہ نکلتا ہے، یہ الفاظ پیارے آقا کے، اور نعت کتنی کوئی شاندار لکھ دے، بہرحال ایک نعت خواں کے الفاظ ہیں، اور یہ الفاظ پیارے آقا کے الفاظ ہیں جس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ اور ہماری سنیوں کی یہ بیماری، جب تک ان سے بولے نہیں کہ سبحان اللہ کہو، ان کی زبان سے نکلتا ہی نہیں۔ جیسے پولیو کے قطرے پلانے والے آتے ہیں نا گھر پہ، کہتے ہیں بچہ ہے گھر پہ؟ جی ہاں ہے، لے کے آؤ، بچے کو لے آتے ہیں۔ اب دوائی ڈالنا چاہتے ہیں، بچہ منہ نہیں کھولتا، اب ماں سے کہتے ہیں ذرا اس کا منہ کھلواؤ، تو ماں بچے سے کہتی ہے آں کرو، بچہ آں کرتا ہے تو پھر دوائی ڈالتے ہیں۔ سنیوں کا حال بھی بالکل ایسا ہی، بولو سبحان اللہ کہو، پھر ان مرداروں کی زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ۔ کہ مجھے بتاؤ تو صحیح، میں نے اپنے نانا حضور کا دور دیکھا، والد محترم کا دور دیکھا، سبحان اللہ کہو، ماشاءاللہ کہو، اور پھر بھی قوم کو عادت نہ پڑے۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ بات کس کی ہو رہی ہے، بات کس کی ہو رہی؟ اللہ اکبر۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ ایک حدیث میں اسی طرح حضور نے امام مالک سے متعلق بھی بشارت دی۔ حضور نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ اونٹوں پر سوار ہو کر علم کی تلاش میں نکلیں گے۔ ابھی تو ہم علم سے بالکل کورے ہو گئے نا، علم سے تو بالکل دور ہو گئے ہم سب کے سب، لیکن حضور نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ اونٹوں پر سوار ہو کر علم کی تلاش میں نکلیں گے، مگر مدینہ منورہ کے ایک عالم سے بڑھ کر کسی کو نہیں پائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں اس سے مراد حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ امام مالک معمولی شخصیت نہیں۔ حضور امام مالک ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے شاگردوں کے ساتھ، ایک پرانی عمارت دیکھی، خستہ عمارت دیکھی، آگے بڑھے، اس عمارت کو چوما، بوسہ دیا۔ دوسرے دن شاگردوں میں سے کسی نے سوال کیا حضور کل ہم آپ کے ساتھ تھے اور دیکھا ہم نے آپ نے فلانی بوسیدہ عمارت کو چوما، خستہ عمارت۔ فرمانے لگے میں نے عمارت کو نہیں چوما۔ کہا حضور ہم نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سب کہنے لگے کہ آپ نے عمارت کو چوما؟ فرمایا میں نے عمارت کو نہیں چوما۔ کہا حضور بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ فرمایا سنو، جب مجھے وہ عمارت نظر آئی تو دل میں خیال آیا کیا پتا کہ یہ عمارت حضور علیہ السلام کے دور میں بھی رہی ہو۔ پھر خیال آیا کیا پتا کبھی حضور نے اسے ٹیک لگایا ہو یا اپنا مبارک ہاتھ لگایا ہو، تو میں نے دیوار کو نہیں چوما ہے، میں نے نسبت رسول کو چوما۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک مقام پر، فرمایا قریش کو برا نہ کہو کیونکہ ان میں کا ایک عالم زمین کو علم سے بھر دے گا۔ علماء فرماتے اس سے مراد امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حافظ ابو نعیم نے الحلیۃ الاولیاء میں اس کو ذکر کیا، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی، حضور نے فرمایا اگر علم، اب اسے غور سے سننا اور سمجھنا، اگر علم سریا کے پاس ہو تو فارس کے جوان مردوں میں سے ایک مرد اس تک پہنچ جائے گا۔ یعنی علم اگر سریا تارے کے قریب بھی ہو، علماء فرماتے تمام تاروں میں سب سے بڑا تارا سریا تارا، اگر علم سریا تارے کے قریب بھی ہو تو فارس کے جوانوں میں سے ایک جوان وہاں سے بھی علم حاصل کر لے گا۔ کہتے ہیں پوری فارسی قوم میں امام اعظم سے بڑا کوئی عالم گزرا ہی نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ گفتگو چلتی رہے گی اس طرح سے، لیکن میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے امام اعظم پر بڑا کرم فرمایا، بڑا کرم فرمایا۔ اللہ اکبر۔ وہ عقل شریف عطا فرمائی کہ ہماری عقل حیران ہوتی۔ حضور اعلی حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ نے امام عاصم رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا کہ دنیا کے آدھے انسانوں کی عقل ایک طرف
اور تنہا ابو حنیفہ کی عقل ایک طرف۔ اچھا یہ بات ایسے ہی ہوا میں نہیں تھی کہ آدھے انسانوں کی عقل ایک طرف اور ابو حنیفہ کی عقل ایک طرف۔ آئیے میں کچھ جھلکیاں آپ کو بتاؤں۔ آپ کہیں کہ شاہ صاحب پہلی بار آئے اور یہ گفتگو کر کے گئے، کچھ بات ایسی کہ جو ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے، حالانکہ ساری باتیں ایسی ہیں جو بیٹھ جائیں۔ اللہ اکبر، امام اعظم ابو حنیفہ کا دور ہے۔ اچھا قاضی تھے اس وقت قاضی ابن ابی لیلہ، چیف جسٹس قاضی جن کو ہم کہتے ہیں۔ ایک تو ہمارا چیف جسٹس تھا نا، وہ ڈیم بنا رہا تھا، وہ ابھی تک ڈیم ہی بن رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پاکستان پر رحم فرمائے۔ کھانے والوں نے کھایا پاکستان، لیکن الحمدللہ پاکستان سلامت ہے۔ اس پر نگاہ ہے آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ اب قاضی ابن ابی لیلہ یہ امام اعظم سے دل میں تھوڑی سی حسد رکھا کرتے تھے، قاضی ابن ابی لیلہ۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، دماغ حاضر ہے آپ کا، سنیے گا۔ یہ کیمرے وغیرہ بھی یہ سب یہ تماشے بند کر دیں گے، بعد میں آپ چلا لیجئے گا، روح کو سکون مل جائے گا، بڑی بخشش کا ذریعہ ہے یہ۔ وصیت کر کے جائیے گا، عہد نامے کے ساتھ یہ موبائل بھی رکھا جائے۔ ابھی بات سن لیں آپ، جو علمی بات۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں آیا، عرض کی حضور میں اپنی دیوار میں روشن دان نکالنا چاہتا ہوں، اجازت ہے میں نکال سکتا ہوں؟ فرمایا دیوار تمہاری ہے، نکالنا۔ اب جب یہ شخص دیوار میں روشن دان نکالنے لگا تو پڑوسی پہنچ گیا قاضی ابن ابی لیلہ کے پاس، کہنے لگا قاضی صاحب میرا جو پڑوسی ہے وہ دیوار میں روشن دان نکالنے کے لیے دیوار توڑ رہا ہے، سوراخ کر رہا ہے، روشن دان بنائے، کیا اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ روشن دان نکالے؟ قاضی ابن ابی لیلہ نے کہا اسے حق نہیں پہنچتا کہ وہ روشن دان نکالے، اپنے سپاہیوں کو ساتھ دے جا، جاؤ عدالتی عملہ پہنچا، اور اس سے کہا کہ قاضی صاحب نے منع کر دیا، تم روشن دان نہیں نکال سکتے۔ اب یہ شخص امام اعظم کے پاس پھر آیا، عرض کی حضور میں روشن دان نکالنا چاہ رہا تھا، ابھی ہلکا سا سوراخ ہی کیا تھا کہ پڑوسی پہنچ گیا قاضی ابن ابی لیلہ کے پاس، اور قاضی صاحب کہتے ہیں کہ حق نہیں پہنچتا کہ نکالے، اب آپ فرمائیں آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام اعظم مسکرائے، فرمانے لگے اچھا ایسا کرو، جس دیوار میں روشن دان نکال رہے ہو نا وہ دیوار توڑ دو، نئی دیوار بنانے کا سارا خرچہ میں دوں، جاؤ توڑو دیوار۔ اب جب یہ دیوار توڑنے لگا تو پھر پڑوسی پہنچ گیا قاضی کے پاس، قاضی صاحب یہ فرمائیے کہ میرا پڑوسی جو دیوار توڑ رہا ہے کیا اسے حق ہے کہ دیوار توڑے؟ قاضی نے کہا اسے حق ہے، اپنی دیوار توڑ سکتا ہے، دوبارہ تعمیر کر سکتا ہے۔ کہا آپ عجیب قاضی ہیں، جب پہلے روشن دان نکال رہا تھا چھوٹا سا سوراخ کیا تو آپ کہتے روشن دان نہیں نکال سکتا، اب جب وہ پوری دیوار توڑ رہا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ دیوار توڑ سکتا ہے وہ۔ ابن ابی لیلہ کہنے لگے میں کیا کروں، وہ مشورے کے لیے جاتا اس کے پاس ہے جس کی عقل کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں ایک اور امام گزرے، امام اعمش۔ اب یہ بڑی ایک دنیا ہے، اب میں اس کو اردو میں کیا نام دوں، ایک دنیا ہے کہ ایک عالم اپنے سے بڑا کسی کو عالم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہ بھی ایک دنیا ہے، دور گزرا۔ اور آج میں دیکھتا ہوں کہ ہر مسجد کا امام اپنے آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ سے کم نہیں سمجھتا، 15-20 ہاتھ چومنے والے مل جائیں یہ سمجھتا میں غوث اعظم ہو گیا صاحب، بس اب کوئی مجھ پر اعتراض نہیں کر سکتا، کوئی مجھ پہ تنقید نہیں کر سکتا۔ اچھا اسی طرح امام اعظم کے دور میں ایک امام گزرے، امام اعمش، بڑا مشہور نام ہے امام اعمش۔ امام اعمش کا ایک دن بیوی سے جھگڑا ہو گیا، امام اعمش نے سخت الفاظ کہہ دیے، اس نے بولنا بند کر دیا۔ عورت عورت ہے، آئے تو اپنے آپ سے، نہیں آئے تو اپنے باپ سے، آپ کیا کر سکتے؟ اس نے بولنا بند کر دیا، خاموش ہو گئی۔
دوپہر ہو گئی خاموش، شام ہو گئی خاموش۔ اب امام اعمش کو اور غصہ آیا، فرمانے لگے اگر سحر ہونے سے پہلے صبح ہونے سے پہلے تک اگر تو نے مجھ سے بات نہیں کی تو تجھے طلاق۔ مغرب ہو گئی اس نے بات نہیں کی، عشاء ہو گئی بات نہیں کی۔ اب امام اعمش کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا جا رہا، یہ کیا ہو گیا صاحب؟ یہ میں نے کیا الفاظ کہہ دیے؟ مجھے اپنی زبان سے نہیں کہنے چاہیے۔ لوگ آتے کہتے ہیں شاہ صاحب غصے میں بیوی کو طلاق دے دی، کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا میں نے تو ابھی تک نہیں سنا کہ اس کو ملک شیک پلایا ہو، اسے کھادی وغیرہ کا سوٹ دلایا ہو، اسے آئی لو یو کہہ کے پھر جو ہے اسے طلاق دی ہو، کبھی تو میں نے تو نہیں سنا۔ طلاق تو غصے ہی میں دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب امام اعمش نے کہا اگر صبح ہونے سے پہلے اگر تو نے مجھ سے بات نہیں کی تو تجھے طلاق۔ اب مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، وہ بات ہی نہیں کرے۔ اب بلڈ پریشر بڑھنے لگا، کہنے لگے کیا کروں میں؟ کہنے لگے چلو ابو حنیفہ کے پاس چلتے ہیں۔ ابو حنیفہ کوئی نہ کوئی اس کی ترکیب نکال دیں گے۔ آ گئی امام صاحب کے پاس، اور امام صاحب نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا بیوی سے جھگڑا ہو گیا۔ اچھا، یہ الفاظ کہہ دیے میں نے، اب بتائیے۔ وہ تو جان چھڑانا چاہتی، یہ بات ہی نہیں کرتی۔ اب جدھر جوان بچے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ فرمانے لگے سب بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، فکر نہ کریں آپ۔ ایک شخص کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ، انہیں جانتے ہو یہ کون ہے؟ جی حضور امام اعمش۔ ان کے گھر کے قریب میں کوئی مسجد ہے؟ جی ہاں گھر کے سامنے ہی مسجد ہے۔ کہا بس ٹھیک، رات کے 3 بجے مسجد میں چلے جانا اور اذان دے کر خاموشی سے واپس اپنے گھر کی طرف چلے جانا۔ کہا ٹھیک ہے صاحب۔ اب وہ پہنچ گیا صاحب، اس نے رات کے 3 بجے اذان دینی شروع کر دی۔ جیسے ہی اذان ہوئی تو بیوی سمجھی کہ فجر کی اذان۔ وہ کہنے لگی مولوی صاحب فجر کی اذان ہو گئی، اللہ کا شکر ہے کہ تم سے جان چھوٹ گئی۔ امام اعمش نے کہا جان نہیں چھوٹی، ابھی تو فجر کا وقت ہوا ہی نہیں، یہ تو ہیلا تھا جو ابو حنیفہ نے مجھے بتایا تھا۔ اچھا جناب، یہ تو ہیلا تھا جو ابو حنیفہ نے مجھے بتایا۔ اچھا صاحب، ایک مرتبہ کیا ہوا کہ امام اعمش اپنے گھر پہنچے، دروازے پر جیسے ہی پہنچے تو بیگم اندر سے آ گئی خالی تھیلا آٹا کا لے کر۔ آٹے کا تھیلا لے کے آئی، کہا لو حضرت صاحب آٹا ختم ہو گیا، جاؤ آٹا لے کر کے آؤ۔ اب دیکھیں یہ جتنے پیر ہیں نا، پیر کیا ایس پی ڈی ایس پی، یہ بڑے عہدے کے لوگ، علامہ فہمہ شاہ صاحب، یہ سب عوام کے لیے۔ ہم دروازے پر پہنچتے جائیے دہی ختم ہو گیا دہی لے کے آؤ، جاؤ پودینہ ختم ہو گیا پودینہ لے کر کے آؤ، جاؤ مہمان آئے ہوئے ہیں فلاں چیز لے کر کے آؤ۔ آپ کہیں کم بخت ماری، اتنے لوگ میرے ہاتھ چومنے والے، میرے معتقد، میرے مرید، اور تو کہتی ہے دھنیا لے کے آؤ، پودینہ لے کر کے آؤ، کیچپ لے کر کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ تو بندہ جو ہے وہ باہر سب کچھ ہے، گھر میں بیوی سے پوچھو کہ اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب امام اعمش جب دروازے پر پہنچے، انہوں نے دے دیا خالی آٹے کا تھیلا۔ امام احمد سے فرمایا حضرت صاحب آٹا ختم ہو گیا، جاؤ آٹا لے کر کے آؤ۔ وہ امام اعمش کو غصہ آ گیا، اور حضور کی حدیث کا مفہوم بھی یہ ہے کچھ اس طرح سے کہ میری امت کے علماء کو غصہ آئے گا علم کی وجہ سے۔ اچھا غصہ آ گئے، امام اعمش نے کہا اگر آئندہ تو نے میرے سامنے آٹے کا ذکر کیا تجھے طلاق، آٹے کا نام بھی لیا تو تجھے طلاق، خالی تھیلا اگر تو نے مجھے دکھایا تو تجھے طلاق۔ اللہ اکبر۔ اب بیوی بڑی پریشان ہو گئی، بھائی بیوی شوہر سے نہیں کہے گی تو کس سے کہے گی؟ یہ چیز ختم ہو گئی لے کے آئیے۔ آپ امام صاحب ہو، آپ شاہ صاحب ہو، آپ پیر صاحب ہو، ٹھیک ہے ہو اپنی جگہ پر، لیکن بیوی تو آپ ہی سے کہے گی نا۔ اب بیوی نے کہا یہ کیا ہو گیا امام اعمش کو، انہوں نے اتنے سخت الفاظ کہہ دیے۔ اب سوچنے لگی اس کا حل کس کے پاس ہوگا۔ دماغ میں خیال آیا امام اعظم ابو حنیفہ کا، کہ ابو حنیفہ نے بچایا تھا نا، اب ابو حنیفہ کے پاس جاتی۔ آ گئی پردے کے پیچھے، میں امام اعمش کی بیوی۔ جی اب کیا ہو گیا؟ کہا امام اعمش رات گھر پہنچے شام کو، میں نے کہا آٹا ختم ہو گیا، یہ الفاظ کہہ دی۔
آٹے کا تھیلا دکھایا تو تجھے طلاق، آٹے کا ذکر کیا تو تجھے طلاق، آٹے کا تھیلا یعنی میرے سامنے دکھایا لے کے آئی تجھے طلاق، ایسے ایسے الفاظ کہہ دیے۔ اب کیا کہوں، شوہر سے نہیں کہوں تو کس سے کہوں؟ کوئی طریقہ ہے، کوئی ترکیب ہے آٹا ختم ہو جائے ان کو اطلاع کرنے کی؟ امام اعظم فرمانے لگے یہ بتاؤ، آپ کے شوہر ظاہر سی بات ہے متقی پرہیزگار ہے، نماز کا لباس الگ ہوگا اور سونے کا لباس الگ ہوگا؟ جی ایسے ہی۔ کہا اچھا جو نماز کا لباس ہے نا، اس کا جو پاجامہ پہنتے ہیں، جب کبھی آٹا ختم ہو جائے اس کے ازار بند سے، اس کے ناڑے سے وہ آٹے کا تھیلا باندھ دینا، بس کام تم نے اتنا ہی کرنا۔ ایک دن ہوا ایسا ہی، وہ امام احمد اٹھے، وضو وغیرہ کیا، نماز کے جب کپڑے پہننے لگے، اپنا پاجامہ پہننے لگے، جب ازار بند کسنے لگے، ہاتھ میں کوئی چیز محسوس ہوئی، دیکھا تو آٹے کا تھیلا۔ سوچنے لگے اتنا دماغ تو میری بیوی کا نہیں ہو سکتا، یقیناً یہ اگر کسی نے سکھایا ہے تو ابو حنیفہ نے سکھایا، اور جب تک ابو حنیفہ زندہ رہے گا ہمیں ایسے ہی شرمندہ کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر! یہ شان ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ ایک شخص آیا، کہا حضور ایک چیز میں نے چھپا دی ہے، یاد نہیں آ رہا کہ کہاں پہ چھپائی ہے، بڑی قیمتی چیز ہے، نہیں مل رہی۔ فرمایا اب یہ کوئی شرعی مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن چلو تمہاری مدد کرتا ہوں، ایسا کرو کہ ساری رات نوافل پڑھو۔ کہا ٹھیک ہے حضور۔ ابھی اس نے 2 ہی رکعت پڑھی تھی کہ یاد آ گیا کہ فلانی جگہ پر چھپائی تھی، گڑا کھودا، وہ چیز نکالی۔ اب صبح امام اعظم کے پاس آیا، حضور دیکھیں جو چیز چھپائی تھی مل گئی۔ فرمایا مجھے یقین تھا شیطان تجھے ساری رات عبادت نہیں کرنے دے گا، مجھے یقین تھا، لیکن تیرا حق بنتا تھا کہ تو ساری رات اس کے شکریہ میں اللہ کی عبادت کرتا رہتا۔ اللہ اکبر! تو امام اعظم یہ معمولی شخصیت نہیں، امام اعظم کا ایک نام، جس کی پیشانی میں نور علم دیکھتے، فرماتے ادھر آؤ، کیا کرتے ہو؟ کہا حضور کام کرتا۔ فرماتے پڑھو۔ کہا میں پڑھوں گا تو گھر کا خرچہ کون دے گا؟ میں دوں گا۔ تمہارا خرچہ بھی میں دوں گا، تمہارے ماں باپ کا خرچہ بھی میں دوں گا، تم علم دین پڑھو۔ حضرت امام محمد کا نام ایک بلند نام ہے، امام محمد کا، غریب آدمی تھے، جب آئے تو چھوٹے سے تھے، فرمایا پڑھو امام محمد، خرچہ میں دوں گا، گھر کا خرچہ بھی میں دوں گا۔ اللہ اکبر! امام محمد نے جو کتابیں لکھی ان کی تعداد 900 سے زیادہ۔ آپ کیا سمجھتے علم کیا امیروں کی جاگیر ہے؟ علم کیا سیٹھوں کی جاگیر ہے؟ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ جس پہ کرم فرماتا ہے اسے علم عطا فرماتا ہے، نوازتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ضروری ہے آپ جس بچے کے اندر دیکھیں علم کا شوق ہے، خدا کے لیے اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں، دست شفقت رکھیں۔ آپ میرے بچے کی طرح ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا خرچہ میں دوں گا، ہو سکے تو آپ کے گھر والوں کا خرچہ بھی میں دوں گا۔ کیوں ہم ہفتے کی رات ہائی وے جا کر 4-4 ہزار کا کھانا کھا کے آ جاتے ہیں، پیزے کھاتے ہیں سیٹرڈے سنڈے، تو کیا یہ 1000-2000 مہینے کے ہم بچے پہ خرچ نہیں کر سکتے کہ جو دین کا کام کر رہا ہو، جو دین کی خدمت کر رہا ہو؟ تو یہ شعور تو ہم نے ہی بیدار کرنا ہوگا نا اپنے لوگوں کے اندر کہ بچوں کی ہیلپ کی جائے، ان کی مدد کی جائے۔ تو میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی فوج ہم علماء کرام کی اب بھی تیار کر سکتے ہیں، اب بھی تیار کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اخلاص کی ضرورت ہے، مخلص ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ امام اعظم ابو حنیفہ کے مرقد مبارکہ جو رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے اس کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، امام اعظم ابو حنیفہ کا سچا پکا عاشق بنائے اور ان کے نقوش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں ایک آخری بات آپ سے کر دوں، ذہن میں رکھ لیں، آپ دماغ میں آ گئی میرے، 2 دائرے ہیں۔ اب جو حالات چل رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، میری بات دماغ میں رکھ لیں، 2 دائرے ہیں ہمارے۔ ایک دائرہ تو ہم حنفی ہیں، اس میں ہم نے زندگی گزارنی ہے، اور ایک دائرہ کہ ہم رضوی ہیں، حضور اعلی حضرت امام اہل سنت کے ماننے والے، اس میں ہمیں زندگی گزارنی ہے۔
اس سے باہر نکلنے کا سوچو گے، اپنی عقل اپنا دماغ استعمال کرنے کی کوشش کرو گے، خدا کی قسم ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ نجات اگر ہے امام اعظم کی غلامی میں، نجات اگر ہے تو میرے اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ ہونے میں۔ اگر آپ کہیں نہیں ہم اپنا دماغ چلائیں گے، ہم یہ کریں گے، میں نے لوگوں کو تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھا، اور بعض لوگ کہ جو مقلد تھے اور جنہوں نے کہا ہمیں امام اعظم کی ضرورت ہی نہیں، اللہ اکبر، ایک بہت بڑے امام ہے، وہ کہتے ہیں اگر کوئی ایسا کرے گا تو ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا، اس کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قلوب میں اپنے بزرگوں کی محبت پیدا فرمائے۔ بہرحال یہ پہلی بار میں اس علاقے میں آیا اور آپ کی زیارت کی، آپ سے ملاقات ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کو شاد و آباد رکھے، اس مسجد سے جو رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری ہے اللہ تعالی اسے تا قیام قیامت جاری و ساری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔